ماشاءاللہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارا کیا اس دور میں بھی امام زمانہ علیہ السلام اپنے شیعوں کے تحفے قبول کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ قبلہ صاحب بہت اچھا سوال ہے۔ تو کیا ان کا قبلہ صاحب کا سوال دوبارہ دہرا دوں کہ کیا امام زمانہ اس دور حضور میں بھی اپنے شیعوں کے دوستوں کے طائف تھے، ہدیے تھے یا خمس تھا، زکوٰۃ تھی، ان کو کیا قبول کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ ہاں، یہ قبلہ بالکل امام زمانہ علیہ السلام اپنے دوستوں کے، اپنے شیعوں کے ان تحفوں کو، ان ہدیوں کو، ان طائف کو قبول کیا کرتے تھے۔ ایک روایت آپ کے سماعتوں تک پہنچا دوں کہ اسی طرح محمد بن عثمان اور چند بزرگ شیعہ نقل کرتے ہیں۔ کیا نقل کرتے ہیں کہ ہم 40 افراد مولا کے پاس گئے، مولا سے فرمایا، امام حسن عسکری سے، مولا کہ آپ کے بعد کون ہے ہمارا جانشین؟ تو اسی وقت کیا فرمایا تھا مولا نے کہ میرے بعد یہ جانشین ہے، ان کی اطاعت کرنا اور تفریقے میں مت پڑنا۔ جو ہی اسی واقعے کے ضمن میں ایک اور بتاتا جاؤں، طائف اور ہدیہ کا واقعہ سناتا جاؤں، یہ تو امام کے جانشین کا ہو گیا۔ مولا نے پھر کیا فرمایا کہ اپنے شیعوں کے تحفے اور مالی واجبات کو لوگ لے کر آتے مولا کے پاس، امام حسن عسکری علیہ السلام ان تحفوں کو لیتے، واجبات جو تھے وہ انجام دیتے تھے، ٹیکس تھے، جو بھی تھا اس دور کا جو نظام تھا، یہ خمس و زکوٰۃ تھی، تو مولا کے جب پاس لے کر آتے وہ رقوم، تو مولا وہ رقم جو تھی غریبوں، مسکینوں، یتیموں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے جب ایک مولا کا ماننے والا ہے، چاہنے والا ہے، صحابی ہے مولا کا، آپ کیا کہا؟ مولا کے پاس آ کے بیٹھا کہ مولا یہ آپ کے شیعوں کے، آپ کے دوستوں کے تحفے ہیں، خمس و زکوٰۃ ہے، قبول کیجئے۔ جب امام مہدی علیہ السلام فرمایا کہ میں کیسے ان تحفوں کی طرف ہاتھ بڑھاؤں، ان ہدیوں کی طرف سے میں کس طریقے سے ہاتھ بڑھاؤں جو ہدیے جس میں حرام بھی مکس ہے، حلال بھی مکس ہے؟ تو آگے پریشان ہو گیا جو لے کے آنے والا تھا، شیعہ تھا، محب تھا، پوچھا امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ ان کو علیحدہ کرو، کون سا حرام مال ہے، کون سا حلال مال ہے۔ جب مولا وہ پریشان ہو گیا، اس کے بتانے سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی رقم حلال ہے، اتنی رقم حرام ہے، یہ فلاں محلے میں فلاں شخص رہتا تھا، اتنی رقم اس کی ہے، فلاں شخص فلاں کھیتی باڑی کرتا تھا، وہ آپ نے اس کی کھیت کو، آپ نے اس ناجائز کھیت پہ قبضہ کیا، وہاں سے اپنے رقم لی، اور مجھ امام زمانہ دیکھو مولا اس ناپاک رقم کو، حرام رقم کو قبول نہیں کرتے۔ یہ بتاؤ اگر وہی غذا ہمارے پیٹوں کے اندر چلی جائے، وہی حرام غذا ہمارے پیٹ کے اندر چلی جائے، تو سوچیں امام زمانہ ہم کو کیسے قبول کریں گے؟ کیا امام زمانہ ہمیں قبول کر پائیں گے؟ جب دیکھو رقم کو قبول نہیں کر رہے، ان ہدیہ کو قبول نہیں کر رہے، ان طوائف کو قبول نہیں کر رہے، تو بتاؤ جب ہمارے اندر لقمہ حرام جائے گا، رزق حرام جائے گا، پھر نہ ہمیں لذت عبادت میں آئے گی، نہ لذت ہمیں مناجات کے آئے گی، نہ لذت ہمیں دعاؤں میں آئے گی، نہ ہی لذت ہمیں امام زمانہ کے گریہ کرنے میں آئے گی، کیونکہ ہمارے پیٹ کے اندر رزق حرام جا چکا ہوگا۔ آج کی حالت دیکھ لیں، اس دور کا یہ تھا، آج ہم کتنے حرام مکس کر دیتے ہیں اپنی اولادوں کو، اپنی کیا سے کیا کر دیتے ہیں، کھلا دیتے ہیں مختلف طریقے سے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ حرام رزق کون سا ہے اور حلال رزق کون سا ہے۔ اسی طریقے سے پھر فرمایا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے ماننے والے، اے میرے چاہنے والے، جب بھی تو لے آیا کر مال، اس طرف لے آیا کر امام زمانہ کی طرف، تو مال کو پاک و پکیزہ کر لیا کر۔ اچھا، ہر امام معصوم کا جنازہ معصوم پڑھاتا ہے، کیا امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات پر ان کا نماز جنازہ کس معصوم نے پڑھایا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے قبلہ صاحب کا کہ ہر معصوم کا جنازہ پڑھاتا ہے، تو گویا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ میں اس سلسلے میں ایک طویل روایت ہے جو مشہور و معروف کتب میں موجود ہے۔ ابو الادیان مولا کا خادم ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کا۔ اس سلسلے میں ایک روایت آپ کے سامنے تک پہنچاؤں گا کہ ابو الادیان ایک مولا کا خادم ہے، نوکر جسے کہتے ہیں، مولا کا نوکر ہے۔ اس کو بلایا، اے ابو الادیان ادھر آ، میری بات سن، یہ چند خطوط ہیں، مدائن کی طرف لے کے جا، ان خطوں کو لے کے جا مدائن کی طرف، اور 15 دنوں کے بعد تو آنا، یا 15 دنوں کے بعد تو آئے گا تو بیت الشرف سے رونے کی آوازیں ہوں گی، گریے کی آوازیں ہوں گی،
تو پھر فرمایا آگے جو ابو الادیان نے فرمایا کہ مولا تو پھر مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اس آپ کے بعد ہمارا امام اور جانشین کون ہے، آخری حجت کون ہے جو آپ کے بعد ہوگی؟ تو مولا نے کیا فرمایا؟ کچھ نشانیاں فرمائی۔ مولا نے سب سے پہلے نشانی یہ بتائی، اے ابو الادیان جو میں آپ کو خطوط دے رہا ہوں، جو ان خطوط کا جواب طلب کرے وہ میری حجت ہوگی، وہ آخری امام زمانہ ہوگا، وہ آپ پہ حجت ہوں گے۔ پھر مولا نے فرمایا کہ دوسری نشانی آپ کو بتا دوں کہ وہ جو میرا جنازہ پڑھائے گا وہ میری حجت، وہ مطلب کہ میری طرف سے جانشین ہوگا، وہ امام ہوگا، آپ کا وقت کا امام۔ پھر تیسرا فرمایا کہ جو شخص تھیلی کے اندر یہ بتائے گا یہ رقم کس کی ہے، یہ کتنی ہے، کون لے کے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابو الادیان واپس آیا 15 دنوں کے بعد، جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے بتایا تھا اس سلسلے کے اندر، اسی طریقے سے ان کے گھر سے بیت الشرف سے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، گریاں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ تو اس وقت ابو الادیان دیکھ رہے تھے کہ جعفر ان کے بھائی امام حسن عسکری علیہ السلام کے جعفر بھائی تھے، دروازے پر کھڑے تھے، تعظیم اور تسلیت لے رہے تھے مولا کی، اور لوگ ان کو امامت کی مبارکباد دے رہے تھے کہ آپ امام بن گئے ہیں، آپ لوگوں کے امام ہیں، اب لوگوں کی آخری حجت ہیں۔ تو جو ہی ابو الادیان نے یہ دیکھا، یہ جعفر تو میں تو اس کے کرتوتوں کو جانتا ہوں، میں تو جانتا ہوں اس کے کرتوتوں کو، اس کے کیا حالات، اس کا کردار کیا ہے، اس کا کریکٹر کیا ہے، اس ہم علاقے کے اندر، معاشرے کے اندر یہ امامت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو جو ہی کیا ہوا، وہ آگے بڑھا، تسلیت اور تعزیت کی اور آگے بڑھ گیا، دیکھنے لگا اس نے تو مجھ سے خطوط کا جواب نہیں مانگا، لہذا یہ حجت نہیں ہے، یہ امام زمانہ نہیں ہے۔ پھر آگے کیا ہوا، آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، آئے، کہا جعفر آپ کے بھائی کا جنازہ تیار ہے، بھائی کا جنازہ پڑھاؤ۔ جو ہی جعفر آگے بڑھے، جو ہی تکبیر بلند کر رہے تھے، ایک 5 سالہ بچہ یا 4 سالہ روایت میں ملتا ہے، طفل مبارک، جو ہی گئے، کہا جعفر رک جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ، میں حقیقی جانشین ہوں امام حسن عسکری علیہ السلام کا، حقیقی وارث ہوں اس امام حسن عسکری علیہ السلام کا۔ مولا نے جب جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد کچھ شیعہ تھے، وہ آگے بڑھے کہ اے جعفر یہ شخص کون ہے؟ تو جعفر نے کیا فرمایا، مجھے خود کو نہیں پتا یہ شخص کون ہے۔ یہ دیکھو جعفر کو نہیں پتا تھا، وہ وقت اتنا گمبھیر وقت تھا، اتنا مشکل وقت تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام مخفی تھے۔ چند ایک شیعوں کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے تعارف کرایا تھا کہ یہ آپ کی آخری حجت ہے۔ پھر فرمایا، ابو الادیان مزید فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک علامت پوری ہو گیا۔ کیا کون سی علامت پوری ہوئی؟ فوراً جنازہ پڑھایا، ایک علامت مجھے پتہ چلا گیا یہ حجت ہے، یہ امام ہے۔ اس کے بعد امام زمانہ نے مجھے کہا، اے ابو الادیان وہ جو میرے بابا نے خطوط دیے تھے میدان کی طرف بھیجنے، وہ خطوط مجھے واپس دو۔ مجھے پتہ چل گیا، یہ دوسرا میرے پاس نشانی آئی، میں تلاش تھا۔ تیسری نشانی جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے بتائی تھی کہ وہ تھیلی مانگے گا، یہ رقم کس کی ہے، یہ رقم کتنی رقم اس کے اندر ہے۔ تو کیا ہوا، بیٹھے تھے جعفر کے پاس ایک اہل قم سے قافلہ آیا، جو اہل قم سے قافلہ آیا، انہوں نے پوچھا کہ اب امام حسن عسکری کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی وفات ہو چکی ہے۔ تو پوچھا ان کے بعد حجت کون ہے، ان کے بعد جانشین کون ہے، ان کے بعد امام کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جعفر امام ہے۔ تو جعفر کی طرف گئے، تعزیت اور تسلیت کی اور مبارکباد دی۔ تو ان سے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں یہ خطوط کس کے ہیں اور رقم کتنی ہے؟ تو جعفر غصے میں آ گیا، غصے میں اٹھ کے چلا گیا کہ میں کوئی علم غیب تھوڑی جانتا ہوں کہ مجھے پتہ یہ رقم کس کی ہے، یہ خطوط کس کے ہیں، میں تھوڑی جانتا ہوں یہ کس کی، یہ کتاب، یہ رقم کہاں سے آئی ہے، کہاں سے نہیں آئی۔ تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اے اہل قم والوں، میں تمہیں آپ حقیقی وارث کی طرف لے کے جاتا ہوں، جو حقیقی جانشین ہے اس کی طرف لے کے آپ کو جاتا ہوں۔ جب دیکھا، ان سے پوچھا کہ یہ رقم فلاں لوگوں کی ہے، یہ رقم اتنے پیسے اس کے اندر ہے، یہ اتنے لوگ نے یہ کس کی طرف سے آئی ہے؟ تو انہوں نے یہ جب بتایا، انہوں نے کہا ہاں یہ واقعی یہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے فرمایا یہی جو میں تم سے یہ رقم میں نے لی ہے، یہ لی کر یہ حکم تھا دراصل امام زمانہ کا، وہی حجت خدا ہے۔ آج بھی ہم اپنی گفتگو کا اہتمام دعائے فرج سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتعو فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.